تھینک یو چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. چیئرمین صاحب، بجٹ پہ کافی تقریریں اپوزیشن نے بھی کی ہیں اور گورنمنٹ سائڈ سے بھی ہوئی ہیں، اور بجٹ پہ اور اکانومی پہ جتنی مرضی ڈسکشن کریں یہ کم ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک روایت بن چکی ہے کہ اپوزیشن نے ایک ڈارک گلاسز پہن کے اب بجٹ کو دیکھتی ہے، اور ہمیشہ سے بجٹ پہ نہیں سلیم نے آج بالکل نہیں پہنی ہے. آپ بات کریں جی. جی آپ بات کریں پلیز. ڈارک گلاسز پہن کے بجٹ کو دیکھ کے بجٹ کو نیگیٹو انداز میں پیش کرتے ہیں. جناب چیئرمین، ہم سب کو معلوم ہے کہ ٹوٹل آؤٹ لے آف آور بجٹ از 8,488 بلین سے 8,500 بلین. اس کے جو میجر ہیڈز ہیں اس کو ہم وی کین کاؤنٹ آن دی فنگرز آف ون ہینڈ. اس کی سب سے پہلے 3,080 ارب تو آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. آپ نے اس بجٹ میں 3,080 ارب روپے تو ڈیٹ کو دے دینے ہیں، چاہے اس کا انٹرسٹ دیں، چاہے اس کی پرنسپل دیں، اس کی ڈیٹیلز ہیں. اس کے بعد ڈیویزیبل پول میں آپ نے 3,400 ارب روپے وہاں بھیج دینے ہیں. پھر آپ نے 480 ارب روپے ان لوگوں کی پینشنز رکھی ہیں جنہوں نے اس ملک کو سرو کیا ہے 30 سال 25 سال 40 سال اور زیادہ پی ٹی آئی اور پی 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 اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ٹائم پر ہی کیا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ پینشنز بڑھتی چلی جائیں گی. چیئرمین صاحب، اس کے بعد کوئی 1,380 ارب روپے آپ نے ڈیفینس افیئرز اینڈ سروسز کے رکھے ہیں، 480 ارب روپے آپ نے سول گورنمنٹ چلانے کے رکھے ہیں. تو یہ سارے ملا کر ہی کوئی 8,000 8,500 ارب روپے بنتے ہیں. اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کے لیے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں 900 ارب روپے اور پروونشل پی ایس ڈی پی میں کوئی 1,200 ارب روپے رکھے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں پیسے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک کے لوگوں تک اکانومی کے اندر پیسہ پہنچے اور تمام لوگ اس میں انوالو ہوں. اس سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بنے. پروجیکٹس کے اپنے فائدے ہیں. پروجیکٹس لگانے کی وجہ سے جہاں سکول بنیں گے وہاں پر تعلیم ہوگی، جہاں کالج بنیں گے وہاں پہ تعلیم ہوگی، جس کے دور رس نتائج ہیں. لیکن جو پیسے پی ایس ڈی پی میں جاتے ہیں اس سے کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی بہت بڑھتی ہے، اور اس کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں تقریباً 100 کے قریب انڈسٹریز کا عمل دخل ہے. چیئرمین صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3,080 ارب روپے ہم ڈیٹ سروسنگ میں دے رہے ہیں، یہ پیسے چیئرمین صاحب قرضے ہماری پرانی حکومتوں نے لیے ہیں. اور اس وقت پاکستان ایک ایسی سٹیٹ میں کھڑا ہے کہ اگر یہ ڈیٹ سروسنگ نہیں کرتا ہے تو آگے بلیک لسٹ ہونے میں یا ڈیفالٹ میں جانے کا خطرہ ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ پیسے ان حکومتوں نے لیے ہیں اور الزام یہ سارا لگا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے بجٹ میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں رکھا. اس حالات کے باوجود پی ٹی آئی نے غریبوں کے لیے بجٹ میں جو فیسلٹیز اور جو انوویٹیو آئیڈیاز دیے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اور ہمارے فائنانس منسٹر نے اسمال ایس ایم ایز کو لیا ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو لیا ہے. چیئرمین صاحب، تقریباً 3.3 ملین ٹو 3.5 ملین ایس ایم ایز ہیں اس ملک میں، اور پچھلے 60-70 سالوں میں بینکوں نے کبھی ان کو لون نہیں دیے، اور اگر دیے ہیں تو اتنی کم تعداد میں دیے ہیں کہ نہ ہماری ایس ایم ایز ترقی کر سکی ہیں، نہ پراپرلی بزنس کرتی ہیں. 6 سے 8 ملین مرچنٹ ہیں، یہ آل ٹوگیدر 10 ملین کے قریب لوگ ہیں. ان کو ٹوٹل جو لون ڈسپرس کیے گئے ہیں 1,80,000 لون ہیں. اس دفعہ پرائم منسٹر نے اسپیشل انسٹرکشنز دی
ہمارے فائنانس منسٹر کو اور انہوں نے بینکوں کے ساتھ یہ سیٹل کیا ہے کہ ہم نے ایس ایم ایز کو لون دینے ہیں. چیئرمین صاحب یہ سنگل پوائنٹ جو ہے نا یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے 1 سال میں 2 سال میں بہت بڑا چینج لائے گا ہماری اکانومی میں, کیونکہ اگر ہر سال 600 سے 800 ارب روپے ایس ایم ای کو لون دیا جائے گا تو وہ تمام لوگ کام کریں گے, اور ایس ایم ایز جب کام کریں گی تو ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا اور ملک کی اکانومی میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ چیئرمین صاحب ہماری آئی ٹی انڈسٹری نے بہت ترقی کی ہے, اور اس میں بھی خان صاحب نے اسپیشل انیشیٹوز دیے ہیں, اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں جب تک ہماری ایکسپورٹس کو اوپر ہم توجہ نہیں دیں گے اور ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے تو آپ کا یہ ڈیویلیویشن آف دی کرنسی اور یہ قرضے والا معاملہ کبھی نہیں رک سکتا ہے. پچھلی کئی دہائیوں سے ہماری جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے نہ انڈسٹری کو اون کیا ہے, نہ انڈسٹری کو بڑھانے کی کوشش کی ہے, نہ ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. 2008 میں بھی جو ایکسپورٹ ہوئی ہیں, حالانکہ ڈالر ڈیویلیو بھی ہوا, اس کے باوجود آ کے 2018 میں بھی ایکسپورٹس اسی کے قریب تھی. اس وقت چیئرمین صاحب الحمدللہ ہماری $25 بلین کے قریب ایکسپورٹ ہوئی ہیں, اور ہم اس ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. اصل میں ہمیں اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اکانومی کے اوپر توجہ دینے کے لیے اپنی ایکسپورٹس اور اپنی انڈسٹری اور اپنی پروڈکشن پہ توجہ دینی ہوگی. چیئرمین صاحب ہم صرف اور صرف اپوزیشن یہ بحثیں ضرور کر رہی ہے کہ جی بجٹ میں یہ پیش کر دیا, بجٹ میں یہ پیش کر دیا, لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ جو میں نے یہ 5-6 ہیڈز بتائے ہیں اس کے علاوہ کون سی راکٹ سائنس یا کون سا ان کے پاس آئنسٹائن ہے جو اس بجٹ کو اچھے طریقے سے, اس سے بہتر طریقے سے پیش کر سکتا تھا. تمام حلقوں نے, تمام ملک کے حلقوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ چیئرمین صاحب ہمارے ملک میں یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم کسان کو سال میں 2 مرتبہ لون دیں گے, انٹرسٹ فری لون دیں گے. کسان کا جو چھوٹے کسان ہیں جو 12 ایکڑ 15 ایکڑ 20 ایکڑ والے اپنی کراپ اگا رہے ہیں, وہ اپنی جو کراپ اگانے کے بعد اپنے فارمز پہ, اپنی لینڈز پہ جس میں اپنا پیاز, ٹماٹر, ویجیٹیبل بیچتے ہیں اس سے 400 to 500% ابو پرائس پہ منڈیوں میں اور بازاروں میں اور شہروں میں وہ کراپ پہنچتی ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا ہماری حکومت نے کہا ہے کہ ہم ان کو لونز دیں گے, چیئرمین صاحب یہ لونز بہت زیادہ اس میں ہیلپ کریں گے کہ جو بیچ میں بیوپاری یا آڑتی یا منڈی والے لوگ ہیں اس کو بلیک میل کرتے ہیں اور اس کی پرائسز کو اپ کرتے ہیں. یہ 400-500% بڑھنے کی بجائے یہ کم بڑھے اور عوام کو سستی چیزیں مہیا ہوں گی. بالکل جی. تو ٹائم جی چیئرمین صاحب 1-2 منٹ صرف اور لوں گا. چیئرمین صاحب یہ ابھی سارے لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی بتایا کہ الحمدللہ ہماری جو فارن ریمیٹنس ہے وہ اس دفعہ ریکارڈ ہائی ہے, اور یہ اس دفعہ ریکارڈ ہائی نہیں ہے, انشاءاللہ یہ اسی طرح اگلے سالوں میں بھی آئے گی, کیونکہ جو لوگ باہر اوورسیز پاکستانی ہیں, ایکسپیٹریٹس ہیں, they have a trust in the government and in the prime minister. اور اس طرح جو ہماری فارن ریمیٹنس بڑھانے کے لیے ہمیں اور بھی قدم اٹھانے ہوں گے وہ یہ ہیں کہ ہماری اس وقت 60% جو آبادی ہے وہ چیئرمین صاحب they are between 15 years of the age to 32 or 30 years of the age. اگر یہ لوگ جس طرح ٹرینڈ ہو رہے ہیں, جس طرح یہ آئی ٹی پہ کام کریں گے, جس طرح ایجوکیشن لے رہے ہیں اور باہر جائیں گے, اور اسی طرح اگر ہمارے ملک میں ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہو اور عمران خان جیسا صاف دل اور ایماندار آدمی ہوگا, تو یو بلیو می اگر یہ لوگ جا کے $1,000 یا $2,000 ایچ بندہ بھی بھیجے گا تو پاکستان کی فارن ریمیٹنس بڑھے گی, جس سے ہمارے یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یا جو ہم آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے ہیں ڈالر لینے کے لیے وہ ڈیپینڈنس ہماری کم ہوگی. تو چیئرمین صاحب میرا صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک ایک اچھا منصوبہ تھا, لیکن ہمارے پریویس حکمرانوں نے جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان پروجیکٹس کو پی 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 ماڈل پہ لیتے, بی او ٹی ماڈل پہ لیتے. چائنا نیڈڈ a connection from Karachi to Kashgar,
وہ روڈ بنانا چاہتے تھے, وہ پائپ لائن بنانا چاہتے تھے, وہ اس طرح کے اور پروجیکٹس کرنا چاہتے تھے. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے کہ ہم اس کو ایز اے لون سی پیک سے لون لیں اور لون جو ہے ہماری بیلنس شیٹ پر آئے, انہوں نے ان کو لون میں لیا. لون میں کیونکہ ان کو ڈائریکٹ بینیفٹ تھا, انہوں نے اپنے چھوٹے سے بینیفٹ کے لیے ایک بوٹی کی خاطر پوری بھینس کو ذبح کر دیا, پورے ملک کو ذبح کر دیا. اگر یہ لوگ تھوڑی سی پیشنس سے یہ کام کرتے تو چائنا بی او ٹی اور پی 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 ماڈل پہ یہ تمام بڑے پروجیکٹس کرنے کو تیار تھا. ہم نے ملک کا انٹرسٹ نہیں دیکھا چیئرمین صاحب, ہم نے اپنی ذات کا انٹرسٹ دیکھا کہ کسی طریقے سے یہ پروجیکٹس ٹینڈر کے تھرو ہوں اور یہ پیڈ پروجیکٹس ہوں اور ہمیں بھی کچھ اس میں ہماری پاکٹ میں ڈائریکٹلی کچھ چلا جائے. اگر یہ لونز ہماری بیلنس شیٹ پہ نہ چڑھتے تو ملک کی یہ پوزیشن نہ ہوتی. چیئرمین صاحب آپ یہ دیکھیں جی تھینک کہ یو 2 منٹ چیئرمین صاحب, لوگوں نے 40 منٹ تقریر کی ہے چیئرمین صاحب, اور صرف یہ کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے, فلانا بجٹ ہے. میں حیران ہوں کہ اس بجٹ کو خود آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کہاں شامل ہے. میں چیئرمین صاحب صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ملک ایسے چلایا ایسے چلایا. 2008 سے 13 میں پیپلز پارٹی نے $25 ارب لون لیا ہے, اور 2008 سے لے کے پیچھے آپ چلے جائیں 60 سالوں میں ہمارے ملک نے $34 ارب لون لیا تھا. انہوں نے 5 سالوں میں $25 ارب لیا, اور جو ہماری حکومت پی ایم ایل این کی آئی انہوں نے اگلے 5 سالوں میں اتنا لون لیا جتنا 60 سالوں میں پاکستان نے لیا تھا. $34 ارب 60 سالوں میں پاکستان نے لیا تھا, انہوں نے 5 سالوں میں 34 یا 35 ارب لیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بڑے لونز لے کے اگر پاکستان کی بیلنس شیٹ پہ آپ اتنے قرضے چڑھا دیں گے, آپ اس ملک کو اکنامیکلی کیسے وائبل کریں گے؟ اکنامیکلی وائبل کرنے کا صرف اور صرف ہمارے پاس ایک طریقہ ہے جو ہماری عمران خان صاحب نے آ کے امپورٹس کو ڈکلائن کرایا ہے. کھانے پینے کی چیزیں جو فضول لگژری آئٹم ہم منگا رہے تھے اور ہم ان آئٹمز کے اوپر اپنا فارن ایکسچینج ضائع کر رہے تھے, اس کو ڈکلائن میں لایا ہے. اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے رائٹ ڈائریکشن دی ہے, اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے انڈسٹری کو انیشیٹو دیے ہیں, اور اپنی اسپیشل ٹیمز بنائی ہیں جو انڈسٹری کے ساتھ انگیج ہیں, ان کو ان کے پرابلم سالو کرنے میں مدد دے رہی ہیں. اور یہ دور رس ہم نے یہ جو سیاسی شعبدہ بازی والے عمران خان صاحب کی نیچر نہیں ہے. ہی از اے ٹرو لیڈر. وہ کہتے ہیں پارٹی یا ووٹ بعد میں, پہلے میرا ملک, پہلے میرے ملک کی اکانومی, پہلے میرے ملک کا فیوچر. تو چیئرمین صاحب جو قدم انہوں نے اٹھائے ہیں, پہلے 1 سال 2 سال ہم سب شور کر رہے تھے, اور وہ جو کہتے تھے گھبرانا نہیں, وہ بالکل رائٹلی کہتے تھے. پاکستان کا فورن جو ہمارا وہ تھا, ہمارے پاس ریزرو $7 ارب تھا, اور 5 یا 6 ارب کے شارٹ ٹرم لون تھے. وہ کیسے نہ کہتے کہ گھبرانا نہیں ہے؟ آپ کا ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہو, آپ کے پاس کوئی ذریعہ آپ کو نظر نہ آتا ہو کہ میں نے اس کو کیسے چلانا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس شخص کی نیت صاف ہے, اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے, اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کی کرتا ہے. آپ دیکھیں لوگوں نے سواب کے لیے ہمیں ڈالر دیے, ہم اس کوئگمیر سے نکلے, اور آج الحمدللہ ہمارا 16 ارب یا 18 ارب کا بیلنس ہے. اور چیئرمین صاحب اس طرح کے منسٹر صاحب پتہ نہیں کیا کہیں. جی جی سر, میں سر جی 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 تو بہرحال سر یہ جو بھی چیز ہے, میں نے اس کے علاوہ بھی ڈسکشن کافی لمبی ہے, لیکن میں صرف اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے تمام جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, یہ بھی بہت چھن کے اور بہت سلیکشن کے بعد یہاں پہنچتے ہیں, وہ بھی اپنے حلقوں میں, اپنے لوگوں میں, اپنی یوتھ میں یہ امپریشن دیں, ان کو گائیڈ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ایکٹیویٹیز میں آئیں, وہ آئی ٹی میں آئیں, وہ میڈیکل ٹرانسکرپشن میں آئیں, وہ اپنی جو بھی اس وقت انٹرنیشنل باؤنڈریز ختم ہو چکی ہیں, ہمارا خزدار کا بچہ, ہمارا نوشکی کا بچہ, ہمارا ذوب کا بچہ, ہمارا کشمیر کا بچہ, ہمارا جو بھی بچہ جہاں بیٹھا ہے, اگر اس کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے اور وہ آئی ٹی پہ کام کر رہا ہے, چاہے جس بھی فیلڈ میں کر رہا ہے, ہی ول برنگ اب وہ اچھی انکم بھی کما سکتا ہے اور باہر سے فارن ایکسچینج بھی آئے گا. تھینک یو جی, تھینک یو جی, تھینک یو قادر صاحب. منسٹر صاحب